ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کبھی بھی کوئی مفلسی نہیں آئے، غریبی نہیں آئے، اور کبھی بھی اس کے گھر کے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے۔ لیکن ہم کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے ہمارے گھر کا دروازہ غریبی ہمیشہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے، اور کبھی بھی ہمارے گھر سے غریبی مفلسی دور نہیں ہوگی اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو میں 10-11 باتیں آپ کو ایسی بتاتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، پرہیز کر لیں، ورنہ جو ہے وہ آپ کے گھر کو غریب ہونے سے یا غریبی آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ انسان ایک صرف آلس کی وجہ سے، تھوڑی سی کاہلی سستی کی وجہ سے کرتا یہ ہے کہ جب بھی وہ نہانے کے لیے جاتا ہے تو کہ اتنی دیر میں غسل خانے سے نکل کر جو ہے وہ ٹوائلٹ وغیرہ میں جاؤں گا، تو اس سے پہلے وہ غسل خانے کے اندر ہی پیشاب کر لیتا۔ یہ بہت سارے روزمرہ بچوں کی عادت بنا دیتے ہیں، یا پھر بڑے بھی اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ وہیں پر غسل خانے کے اندر ہی پیشاب کر لیتے ہیں۔ تو یہ گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے۔ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام اسی کے اندر پورا کرو، اپنی حاجت کو اسی جگہ پر پورا کرو کہ جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے، جس وجہ سے بنائی گئی ہے، اور یہ نہیں کہ آپ غسل خانے کے اندر بار بار اگر پیشاب کریں گے تو یہ گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے۔ اور دوسرا، ٹوٹا سامان، کنگھی شیشہ وغیرہ استعمال کرنا۔ کنگھی ہے، الکس کی وجہ سے اسی کو استعمال کرتے ہیں، شیشے کو استعمال کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے پہننے اوڑھنے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو ٹوٹا سامان استعمال کرنا یہ بھی گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے۔ اگر ٹوٹ جائے، 1-2 دن کی مجبوری ہوتی ہے لیکن لگاتار اس کو بار بار استعمال کر دیں، یہ گھر میں غریبی لاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مغرب اور عشاء کے بیچ میں سونا۔ یہ روزمرہ بہت سارے لوگوں کی عادت بن چکی ہے، کھانا کھایا اور پیچھے کو ویسے ہی بستر پر لیٹ جاتے ہیں کہ جس سے ان کو فوراً نیند آتی ہے، تو یہ عادت بنا لیتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، تو یہ گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے۔ تو خدا را اس کو بھی اپنے آپ سے بچائیں، بلکہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی جتنی جلدی تم سو سکے اتنی جلدی سو، کوئی مصیبت کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اگر مغرب اور عشاء کے درمیان سوئیں گے تو گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مہمان کے آنے پر ناراض ہونا، اور یہ خاص کر کے عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر مرد کے یا اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس پر منہ بناتی ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر اپنی طرف سے کوئی مہمان آ گیا لڑکی کی طرف سے، چاہے وہ کسی کے گھر میں بہو بن کر رہ رہی ہو یا اپنی کسی کی لڑکی دوسرے گھر میں جاتی ہے، تو یہ سب کو خیال رکھنا ہے گا کہ اگر اپنا مہمان آئے وہ بھی مہمان ہوتا ہے، اور اگر گھر والوں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے اگر مہمان آئے وہ بھی مہمان ہوتا ہے، تو برابر عزت دینا۔ یہ نہیں کہ اپنے مہمان کو تو فل عزت ہے لیکن شوہر کی طرف سے جو آتا اس پر ناراض ہونا، منہ پھلانا۔ تو کوئی بھی مہمان آئے، اگر کسی بھی مہمان سے آپ اگر ناراض ہوں گے گھر میں یا ناراضگی کا اظہار کریں گے تو یہ گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے، کیونکہ مہمان اپنے حصے کا کھا کر کے جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے گھر میں اپنا رزق کھانے کے لیے آتا ہے، تو اس لیے اس میں بھی ناراض نہیں ہونا۔ اور پانچواں، خرچ زیادہ کرنا۔ آمدنی 500 روپے ہے اور 1000 روپے کا خرچ کرنا، یا آمدنی ہزاروں میں ہے لاکھوں میں خرچ کرنا، یہ بھی گھر میں غریبی لاتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہر ایک سمجھ جائے گا کہ 500 روپے اگر کما رہا ہے کوئی تو 1000 خرچ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے گھر میں غریبی آئے گی۔ اور اس کے بعد میں 40 دن سے زیادہ ناف کے بال صاف کرنا۔ جو آپ کی جو ناف کے بال ہوتے ہیں، یہ بغلوں وغیرہ کے بال ہوتے ہیں، تو ان کو 40 دن سے زیادہ رکھنا۔ اس سے پہلے 15 دن میں، 20 دن میں، جب بھی آپ کو موقع لگے آپ اس کو جو ہے وہ صاف کر دیں۔ اگر 40 دن تک رکھیں گے پھر اس کے بعد میں وہ مکروہ بھی ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کے گھر کے اندر غریبی بھی آئے گی اس کے سبب، تو یہ چیز بھی آپ کو بالکل نہیں کرنی ہے۔ اور صبح کا 7ویں نمبر پر صبح کا سونا، جو دیر تک سوتے ہیں 9-9 10-10 بجے تک، یا فجر کی نماز پڑھتے ہی ترنت سو جاتے ہیں، تو یہ بھی گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور 8ویں نمبر پر قبرستان میں ہنسنا، اور یہ آج کل خاص کر یہ بات پائی جاتی ہے، جتنے الیکشن کی باتیں ہوں گی، جتنی دکانداری کی باتیں، جتنی مکانداری کی باتیں، جتنی خرافات کی باتیں ہوں گی، تو جتنی دیر میں ادھر جو ہے وہ دفن کرتے ہیں، پٹلے وغیرہ لگاتے ہیں، تو اتنی دیر میں آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تو اس آدھے گھنٹے کے اندر پوری ساری دنیا بھر کی باتیں اسی جگہ پر کر لیں گے اور ہنسیں گے، ٹھٹے بازی کریں گے، تو یہ گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے اور سخت گناہ کا کام بھی ہے گا۔ اور 9ویں نمبر پر بسم اللہ کے بنا کھانا کھانا،
یہ بسم اللہ کے بنا کوئی جائز کام کرنا یہ بھی گھر کے اندر غریبی لاتا ہے. تو آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائیں, برکت بھی الگ ہوگی اور گھر میں غریبی لانے کا سبب سے بھی آپ بچیں گے. اور 10ویں نمبر پر جھوٹی قسم کھانا, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ہر بات پر قسم کھاتے ہیں, کوئی بات شروع بعد میں ہوتی ہے اس سے پہلے قسم ان کی زبان پر آ جاتی ہے, تو یہ بھی گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے. تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں, اور اگر بچائیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ, اور نہیں بچائیں گے تو آپ کا خود کا نقصان ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں.